اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر تشبیہ دیتا ہے جن کی زندگی کا مقصد کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار جہنم ہے. صرف اللہ کے نبی کی شخصیت پر ایمان لے کر آتے تو اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جائے. سجدوں کرنے سے اگر کسی کے لیے بھلائی ہے تو وہ صرف ہمارے لیے بھلائی ہے. کبھی بیماریوں کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے, کبھی وباؤں کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے, کبھی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتا رہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ انسانوں ہوشیار ہو جاؤ, یہ دنیا تمہارے لیے جائے مقام نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم انسانوں کو بڑے عذاب کا مزہ چکھانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں اس شخص پر کہ جس کے آگے جہنم کا گھڑا ہے اور وہ آرام کی نیند پڑا ہے, وہ آرام سے سو رہا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. تمام جانوں کا عالم ہار ہے. بے شمار درود و اسلام نازل اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مومن کی زندگی کے مقصد کو بتایا ہے کہ زندگی میں جو ایک انسان کو اللہ نے بھیجا اس میں اس کا مقصد کیا ہے, اس کو اللہ نے اس کے اندر بیان کیا کہ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صلاتی میری نماز ونسکی میری قربانی ومحیایا اور میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. یعنی یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس زندگی کو گزارا جائے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کو گزارا جائے. ہر دن ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر لمحہ رضا الہی کے حصول کے لیے زندگی گزارنا مقصد زندگی ہے. اور یہی مقصد زندگی اس آیت کریمہ میں سورہ انعام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رب کو راضی کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا. اور اسی مقصد کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے صبح و شام کے اذکار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اذکار کو پڑھا کرتے تھے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور, اور جب شام ہوتی ہے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے پروردگار ہم تیرے ہی نام سے صبح کرتے ہیں, تیرے ہی نام سے ہم شام کرتے ہیں, تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں, تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں, اور ایک دن تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جس طریقے سے ہم رات کو سو کر صبح اٹھتے ہیں ایک صبح وہ بھی آئے گی کہ ہم تیرے سامنے اٹھیں ہیں. جس طریقے سے ہم نیند سے بیدار ہو کر صبح جاگتے ہیں ایک جاگنا وہ ہوگا کہ ہم تیرے سامنے ہوں گے. اور شام کو ہم پڑھتے اللہ ہم تیرے ہی نام سے شام کرتے ہیں, تیرے ہی نام سے صبح کرتے ہیں,
تیرے ہی نام سے جیتے ہیں اور تیرے ہی نام سے مرتے ہیں اور ایک دن تیرے ہی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس زمین پر اللہ کی لاتعداد مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں جن کی گنتی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ان بے شمار مخلوقات میں سے جن و انس دو ایسی مخلوق ہیں جن کی تخلیق کا ایک عظیم مقصد ہے، جن کی تخلیق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ یہی وجہ ہے اور ساری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو عقل سلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی فکر و اہمیت دی۔ فکرت سلیمہ پر ایک انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے۔ فطرت سلیمہ پر ایک انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، تاکہ وہ دوست اور دشمن کی تمیز کر سکے، تاکہ وہ حق اور باطل کی تمیز کر سکے، تاکہ وہ نفع و نقصان کی تمیز کر سکے، تاکہ وہ ہدایت اور گمراہی کی تمیز کر سکے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی تمیز کر سکے، ان میں فرق سمجھ سکے۔ یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو دی، وہ عقل، وہ فطرت سلیمہ ایک انسان کو دی، اس لاتعداد مخلوق میں سے جس کو اللہ نے اس زمین پر پیدا کیا۔ اگر یہ عقل اور شعور کی نعمت رکھنے کے باوجود، اگر یہ فطرت سلیمہ رکھنے کے باوجود حق کو، ہدایت کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اس زمین پر اس سے گئی گزری مخلوق اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم دی، اس کے بعد بھی وہ ہدایت اور گمراہی میں فرق نہ کر سکے۔ اسی لیے اللہ نے ان بے مقصد زندگی جینے والوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، اور ان سے بھی گیا گزرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی موٹیو نہیں، کوئی مقصد نہیں، اس کی زندگی کا ایک ضابطہ نہیں، ایک ہدف نہیں۔ جن کی زندگی کا مشغلہ سوائے کھانے پینے کے کچھ نہیں، ان کے پاس اس کا کوئی ہدف نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی مقصد نہیں، بے مقصد زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر تشبیہ دیتا ہے، کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، کہ ان کے دل ہیں پر وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ اس سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، کہ وہ تو چوپایوں جیسے ہیں، جانور جیسے ہیں، کہ بیچارے جانور جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، کہ یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپائے بھی ان سے اچھے ہیں، یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ بیچارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غافل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ جو صبح آنے والی قیامت کی اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، اس میں حشر و نشر کیا ہونے والا ہے۔ تو اولئک هم الغافلون، کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ انسان کو اللہ نے سمجھ دی، اس کے باوجود غفلت کی زندگی وہ گزارتا ہے، اس کو عقل سلیم دی، اس کے باوجود وہ اس چیز سے غافل ہے کہ جو حقیقت ہے۔ اسی لیے کہا اے پیغمبر چھوڑ دو انہیں، چھوڑ دو انہیں ایسے ہی، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، غفلت میں رہیں گے، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب یہ جان لیں گے کہ آخرت کا زلزلہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے جزر و توبیق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کہ یہ اس طریقے سے کھاتے ہیں جس طریقے سے چوپائے کھاتے ہیں، مطلب جن کی زندگی کا مقصد کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے بہترین کھانا، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے صرف دنیاوی متاع و مال کا حصول۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار جہنم ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں کو مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی تھی، تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا، اور وہ وعدہ الست جس کا سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو جمع کیا۔ جتنے بھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہیں تمام کو جمع کیا، اور تمام کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منادی لگائی کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں،
کیا میں تمہیں نہیں نوازنے والا ہوں؟ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی جو ایک رب کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، جو اس کو شانہ شان ہے۔ تو اس وقت تمام انسانوں نے بیک وقت یہ آواز لگائی کہ قالوا بلا شہیدنا، کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یہ وعدہ میں اس لیے دلا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، کہ ہم تو اس تعلق سے غفلت میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدہ الست کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، صرف اس لیے کہ وہ اس انسان کو جو کہ چوپائے جیسی زندگی گزار رہا ہے جا کر بتا دے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ تو صرف کھائے اور پیے اور سوتا رہے، تیری زندگی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ تو زندگی میں معلوم عطا کما کر اس کو کامیابی کا حصول اور کامیابی کا ضامن سمجھے، بلکہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اور جو اللہ رب العزت نے تجھے وعدہ الست دلایا تھا تو اس پر چل کے اپنی زندگی کو آخرت کی طرف لے جائے اور کامیابی کا ضامن اس کو بنائے۔ اور اتنے انبیاء کرام آئے، اتنے تمام واقعات ہوئے، قرآن مجید اور اس سے پہلے کئی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل کی، اپنی قدرت کے معجزے اس زمین پر دکھائے، اس کے باوجود ایک انسان غفلت کے پردوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ کل روز قیامت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے جو وعدہ اللہ رب العزت نے دیا تھا، کیا آج ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ ہم یہ اپنے آپ سے اپنا معائنہ کریں، اور اسی وعدہ الست کی تکمیل کے لیے جو انبیاء رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، کیا ہمارا ان پر مکمل ایمان ہے؟ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نسل ایک ایسی نسل نظر آتی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مقصد حیات کے لیے وقف تھا، ایک ایک فرد مقصد کے لیے جیتا تھا اور ایک ایک فرد مقصد کے لیے مرتا تھا، ان کی زندگی کا ایک موٹیو تھا۔ آج ہماری بھی زندگی کا مقصد ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد ہے صرف دنیا کا حصول، آخرت کا ہم حصول نہیں کرتے۔ تمام صحابہ کرام نے زندگی بھر پریشانیاں دیکھی، مصیبتیں دیکھی، علامت تکالیف دیکھی، اللہ کے دین کا کام کیا، اس مقصد کو سمجھا، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے بے سکونی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ و شکایت نہیں کی کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں۔ وہ اس پر چل کر اور زیادہ سکون محسوس کیا کرتے تھے، ان کے دل اور زیادہ مطمئن ہوا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ تکلیف ہمارے اوپر آ رہی ہے، جب تک نہیں آتی تھی وہ بے سکون رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی آزمائشیں شروع، زندگی میں سکون، اور آج ہمارے پاس سارے سکون کے آلات ہونے کے باوجود، ہماری زندگی میں سارے کے سارے معاملات موجود ہونے کے باوجود، ہم سکون کی زندگی تو حاصل کرنا چاہتے لیکن سکون نہیں آ رہا۔ تو سکون صحابہ کرام کو اگر کسی چیز میں محسوس ہوتا تھا تو اس بات میں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ حضرات صحابہ کرام اعلاء کلمت اللہ کے لیے زمین کے گوشے گوشے میں پہنچے، انہوں نے اللہ کے دین کو لے کر اس زمین کے اندر تبلیغ کی۔ مدینہ میں پیدا ہوئے صحابہ، مکہ میں پیدا ہوئے صحابہ، حجاز میں پیدا ہوئے صحابہ، آج ان کی قبریں ہمیں دنیا کے مشرق و مغرب میں نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا، انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، انہوں نے اپنی مشغولیات چھوڑی، انہوں نے اپنے نفس کو چھوڑا، صرف مقصد الہی کے لیے، صرف اس مقصد کے لیے جو اللہ رب العالمین نے زندگی کا مقصد بتایا ہے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاذ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم واپس یمن سے گزرو گے اور تمہارا گزر میری قبر پہ سے ہوگا۔ حضرت معاذ اور صحابہ کرام سمجھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو الوداع کہنے والے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے انتہا تھی،
اللہ کے نبی معاذ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور معاذ اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ معاذ سے کہا تھا کہ یا معاذ انی احبک، کہ معاذ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لہٰذا ہر نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ بھولو، ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. حضرت معاذ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میری آخری ملاقات ہے، کہ وہ چہرہ جس کو رہے بغیر ہم رہا نہیں کرتے تھے، جس کو ہم جس دن نہیں دیکھتے اس دن ہمارے دل میں سکون نہیں آتا تھا، ہماری نظروں میں ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی. اب وہ ہمیں رخصت ہو رہے ہیں اور وہ بھی ایسے کہ میں یمن رہوں گا اور واپس لوٹوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ملیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری سوچو ذرا. لیکن حضرت معاذ کی جو نظر تھی وہ ٹارگیٹ پر تھی کہ ان کو اس کام کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی ان کو داعی کی حیثیت سے بھیج رہے تھے، مبلغ کی حیثیت سے بھیج رہے تھے، ان کو قاضی بنا کر وہاں بھیج رہے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور جب واپس لوٹے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ان کا گزر ہوا. تو یہ جو پیشن گوئی تھی، یہ پتہ ہونے کے باوجود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کیونکہ ان کا مقصد، ان کا ہدف یہ زندگی کا حصول نہیں تھا. اگر وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی محبت پر ایمان لے کر آتے، صرف اللہ کے نبی کی شخصیت پر ایمان لے کر آتے، تو اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی میں تھوڑے دن کی بات ہے آپ کے ساتھ رہ لیتا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا. لیکن نہیں، وہ ان کو ایک مقصد تھا. آج حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آرام گاہ میں ہوں گے اور اللہ رب العزت نے ان کی قبر کو جنت کی ایک کیاری بنا رکھا ہوگا. بے شک تو وہ زندگی کا ایک وقت رہتا ہے، ایک انسان اس زندگی سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک بڑا مرحلہ ہے وہ اس کو زمین کے پیٹ کے اندر گزارنا ہے. اور وہ زمین کے پیٹ کے اندر جو اس کی زندگی گزرے گی، یہ وہ زندگی ڈیسائیڈ کرے گی جو زندگی اس نے زمین پر گزاری ہے، کہ اب اس کے لیے قبر کے اندر جو ہے جہنم کا گڑھا بنے گا یا جنت کی کیاری بنے گی. یہ اس کے اس زندگی کے اوپر منحصر کرتا ہے جو وہ یہاں سے گزار کے جا رہا ہے. تو ہم اگر بے مقصد بھی جی کر چلے گا، اللہ کے دین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن مقصد کے لیے جی کے جائیں گے تو ہماری زندگی پہ بہت فرق پڑے گا. اور بے مقصد بھی اگر جی کر جائیں گے تو پھر ہمیشہ کا جو عذاب ہے کہ جو قبر کے اندر ایک انسان گیا، قبر سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد حشر و نشر سے لے کر ہمیشہ وہ ایک انسان کے لیے جاری ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی، لیکن ان قربانیوں کا پھل اللہ نے انہیں زندگی میں بھی دیا اپنی رضا کا فرمانہ دے کر، اور پھر قبر کے اندر بھی دیا کہ قبر کو جنت کی ایک کیاری بنا دیا، قبر کو جنت کے باغات بنا دیا. اور پھر کر آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر دے گا، اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، اور کل قیامت کے بعد حشر و نشر کے بعد اللہ رب العزت اپنی جنتوں میں جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. تو اب ذرا سوچیے آپ کہ اگر ہم مقصد کے لیے نہیں جیے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس بات کو ہم سوچے سمجھے. ہمارے سجدوں کرنوں سے اگر کسی کے لیے بھلائی ہے تو وہ صرف ہمارے لیے بھلائی. ہماری عبادتیں کرنے سے اگر کسی کے لیے بھلائی ہے تو وہ ہمارے لیے بھلائی. مقصد پر چلنے سے اگر کسی کے لیے بھلائی ہے تو وہ ہمارے لیے بھلائی. اور یہ بھلائی ہی کل ہمیں روز قیامت جو ہے اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچا کر جنت میں لے کر جانے والی. تاریخ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی اکثریت کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کہ جن میں اکثریت کے جینے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ مقصد زندگی کے لیے نہیں جی رہے، جن کی میں اکثر کا جینے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے جی رہے ہیں، اور جن کی آنکھوں کے آگے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا فَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اگر میجورٹی کے پیچھے چلو گے، اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتا رہتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے. کبھی آندھیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ کرتا ہے،
کبھی طوفانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، کبھی سیلابوں کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے، کبھی بیماریوں کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے، کبھی وباؤں کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے، کبھی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتا رہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ دنیا تمہارے لیے جائے مقام نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے پرماننٹ نہیں، یہ تو ایک سرائے ہیں، یہاں سے ایک مسافر کی طرح زندگی گزار کے نکل جاؤ۔ اگر دل لگا بیٹھے، اگر ایک انسان پرماننٹ سمجھ کر یہاں سے دل لگا بیٹھا تو پھر یہ اس کے لیے جائے مقام بننے کے لیے دیری نہیں ہوگی، اور پھر وہ کس چیز سے غافل ہو جائے گا۔ سمجھو اس بات کو کہ یہ صبح و شام ہونے والے حادثے، یہ وبائیں، یہ امراض، یہ علل، یہ ظلم و ستم، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نہ دے الزام ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام سے بیدار کرتے ہیں، یہی حادثے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیا یہ انسان غور و فکر نہیں کرتے کہ ہر سال ہم انہیں 1 یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں، ہر سال ہم ان کے اوپر 1 یا 2 مرتبہ آزمائش بھیجتے ہیں، پھر بھی یہ انسان نہ نصیحت حاصل کرتا ہے، نہ پھرتا ہے اور نہ ہی توبہ کرتا ہے۔ مطلب ہمارے سامنے کئی سارے حادثات موجود آتے ہیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں ہر سال آزمائش آتی ہے۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہے؟ یہ آزمائشیں اللہ لاتا ہے کہ ہمیں خواب غفلت سے، جو ہم خواب غفلت میں سو گئے ہیں، ہمیں اس سے بیدار کر دے، ہمیں اس سے جگا دے۔ اللہ نے کہا ہم انسانوں کو بڑے عذاب کا مزہ چکھانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھائیں گے، تاکہ یہ انسان اپنا محاسبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف لوٹے۔ حضرات گرامی، جو انسان اپنی زندگی کا ٹارگیٹ رکھتا ہے اور جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے، ان دونوں کی زندگیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان اس چیز کے لیے زندگی گزار رہا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے اس کو حکم دیا، اور ایک انسان زندگی تو گزار رہا ہے لیکن وہ چوپایوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، یعنی اس کی زندگی کا صرف کھانے اور پینے کے سوا کوئی، بھائی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح اٹھتا ہے، کھانے کے لیے سوچتا ہے، دین کا کھانا کا بندوبست کرنا ہے، شام کا کر لیتا ہے، اور پھر واپس سے کیا ہوتا ہے، سو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کس کے جیسی ہوئی؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ زندگی چوپایوں جیسی ہوئی، ایک انسان چوپایوں جیسی زندگی گزارا۔ تو اس زندگی میں اور اس زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنے والوں کی نظر میں کامیابی کا تصور جو ہوتا ہے وہ دنیاوی مال و متاع کا حصول ہوتا ہے، کہ میں ایک بڑا تاجر بن گیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں بڑا مالدار بن گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں بڑا عزت دار بن گیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے 4 لوگوں نے سلام کر لی، میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے اسمبلی میں رکنیت مل گئی، میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری کامیابیاں ناکامیابیاں ہے، اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ ہے فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ یہ جو جتنی بھی چیزوں کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو کہ یہ ساری چیزیں کامیابی ہیں، یہ ساری چیزیں ناکامیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جہنم کی آگ سے کل روز قیامت بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ انسان کے آگے اللہ نے جنت بھی رکھی ہے اور جہنم بھی رکھی ہے، دونوں چیزیں ایک انسان کے راستے میں آتی ہے۔ جنت ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں ان کی قیمت ہمیں اس زندگی میں ادا کرنی ہوگی، تب جا کے ہمیں جنت ملے گی۔ ہم نے سوچ لیا کہ ہم توحید لے کر آ گئے، اب ہمیں جنت مل جائے گی، صرف اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا یہ جنت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم توحید لے کر آ جائیں اور بغاوت کر دیں اللہ کے خلاف، صبح و شام ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، تو کیا ہمیں بلکہ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ ہم توحید لے کر آ گئے لیکن اپنے نفس کو پھر بھی مقدم رکھتے ہیں، ہم توحید لے کر آ گئے پھر بھی اپنے خواہشات کو نہیں مارتے ہیں، ہم توحید لے کر آ گئے ہم رشتہ داروں میں دب جاتے ہیں، کہہ رہے رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں شخص کیا کہے گا کہ ہم نے اگر یہ کام کر لیا، کیونکہ ہمارا توکل مکمل اللہ پر نہیں ہوا۔ تو صرف اقرار کر لینے سے، زبانی زما خرچ کر لینے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو مقارحات سے گھیر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو مشکل ترین چیزوں سے گھیر دیا ہے،
کہ ایک انسان کو تمام چیزوں کی قربانی دینی ہوگی جب جا کر اس کو اللہ کی جنت ملے گی. اور جہنم یہ بڑی آسانی سے ملنے والی چیز ہے، اس کو کوئی مشکلوں سے نہیں گھیر رہا، اس کے لیے کوئی انسان کو کچھ بھی ایکسٹرا نہیں کرنا. جہنم میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی آسان زندگی آپ کے لیے کر دی ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ زندگی قید خانہ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو ہم اس بات کا تصور کریں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے، ہم تھوڑا سا بھی تو دین کا کام نہیں کرتے. بھائی 100% ہوتا اس میں سے 10% بھی کر لیں، 15 کر لیں، 20% کر لیں، کچھ تو کر لیں، وہ بھی تو نہیں کرتے ہیں. تو پھر یہ کون سی طرف، کون سا جنت کا راستہ جا رہا بتائیے آپ. یہ راستہ کون سی جنت کی طرف جا رہا ہے؟ بھائی 2 راستے ہیں، اس میں سے ایک راستہ ہے ہاں یہ ہے کہ ہم دوسرے راستے پر چل کر گمان یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہیں پہنچیں گے. تو یاد رکھیے کہ وہ راستے نہیں کہ آگے جا کے نا یو ٹرن مل جائے اور واپس سے ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں، بلکہ اگر ہم ادھر جا رہے ہیں اور پھر اگر ہمارا وقت قریب آ گیا تو پھر ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری باتیں رکھ کے مختلف ما رأیت مثل النار محاربها، کہ نیند نہیں آنی چاہیے اس شخص کو جس کے آگے راستے میں جہنم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں اس شخص پر کہ جس کے آگے جہنم کا گھڑا ہے اور وہ آرام کی نیند پڑ رہا ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے. اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی صفت بتاتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں، رات آتی ہے وہ انفرادی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. اقترب للناس، اقترب کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب. یہ ایک ایسا صیغہ ہے جو عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ نزدیک چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اقترب للناس کہ لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جان بوجھ کر اس حقیقت سے ناآشنا ہو رہے ہیں، اس سے دور بھاگ رہے ہیں، جبکہ اس کو ہمیں فیس ہر حقیقت میں، ہر کنڈیشن میں ہمیں کرنا ہے. موت کا فرشتہ ہمارے سرانے آ کر کھڑا ہونے والا ہے اور انسان اس وقت منت و سمانت کرے گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب موت کا فرشتہ ایک گنہگار فاسق و فاجر کے سرانے آ کر کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ رب ارجعون، کہ اے اللہ ایک بار اور اس زندگی میں لوٹا دے، کہ ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ ایک موقع اور دے دے کہ میں چھوڑی ہوئی زندگی میں کچھ عمل کر کے آ جاؤں. اللہ رب العالمین کہے گا کلا، ہرگز نہیں، موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، وہ واپس لوٹ کر جانے کا اس کا رواج نہیں کہ وہ واپس سے لوٹ کر چلا جائے گا. تو موت کا فرشتہ ہر شخص کے سرانے آ کر کھڑا ہونے والا ہے. اور یاد رکھو کہ قبر کا مرحلہ بھی اس کے بعد آنے والا ہے، کہ زمین کے پیٹھ پر اترا کر چلنے والے شخص کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کو اس زمین کے پیٹ کے اندر صدیوں گزار دی. زمین کی پیٹھ پر تکبر کر کے چلنے والے شخص کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ زمین ایک دن آئے گا کہ اس کی دائیں طرف کی فصلیاں بائیں طرف میں اور بائیں طرف کی فصلیاں دائیں طرف میں ملا دے گی. زمین کی پیٹھ پر چلنے والے شخص کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر کے اس زمین کے اندر جانے والا ہے جو اس کو ایک دن جوڑ دے گی. کہ قبر کے بعد حشر کا دن بھی آنے والا ہے، اور وہ دن جو پیش آئے گا ہر شخص کو ایک ایک قول اور ایک ایک عمل کا وہاں پر حساب دینا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا وہ دن آنے والا ہے جہاں اللہ بندے سے ڈائریکٹ بات کرے گا. اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بات کرے گا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا. بندہ دائیں طرف دیکھے گا اللہ کے سوالات سے پریشان ہو کر، اس کو صرف اپنے اعمال کے کچھ نظر نہ آئے گا. اپنے بائیں طرف دیکھے گا، اس کو اپنے اعمال کے کچھ نظر نہ آئے گا. وہ آگے دیکھے گا، اپنے اعمال کے کچھ نظر نہ آئے گا. وہ پیچھے دیکھے گا، اپنے اعمال کے کچھ نظر نہ آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار ولو بالشق ثمرہ، کہ اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ اور بچا لو اپنے آپ کو، چاہے ایک جو ہے کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچو، چاہے ایک کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ بچو.
تو وقت کو محاسبے کی مناسبت سمجھ کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ یہ وقت ہے، یہ مناسبت ہے اس بات کی کہ ہم محاسبہ کر لیں، نہیں تو پھر حساب اور کتاب ایک دن ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ میں کہنے اور سننے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔